پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اوس بھی خزرج بھی، اس کی تاج پوشی بھی کی، بڑی اس کی منتا تھی۔ جب حضور آ گئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں، لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے۔ اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا، جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا۔ سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ جھوٹ موٹ کا، اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی سلول بھی چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، وہ پانی لینے کنویں پہ گئے۔ ادھر سے انصار میں سے، چونکہ حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، انصار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا۔ پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ حضرت عمر کے غلام نے کچھ چیز مار دی، اس شخص کو زخمی ہو گیا۔ اس نے پکارا، عبداللہ بن ابی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے، دوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا، انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، جلدی آؤ، اور بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے مہاجروں کو تو آج یہ تمہارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ معاذ اللہ، ایسی باتوں پہ کہا کرے، بولے یہ روزمرہ کی گفتگو میں عادت بنائیں، کوئی ایسی بات کرنی ہو تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ کے کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے۔ شور کیا اس نے۔ ہمارے ہاں بھی سیانے بندے پنچایت کے لوگ وہ کہتے ہیں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جا اسے مار کے آ، سر پھاڑا، یہ کار پھوڑ دے اس کا سر، اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا۔ یہ عقل مند لوگوں کے مشورے نہیں، یہ جاہل لوگوں کے مشورے۔ ناراض نہ ہونا، پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ پڑھے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دیتے، جاہلوں کا کام۔ پکارا، مہاجر سارے اکٹھے ہو گئے، انصار سارے آ گئے، اور جب انصار آئے تو مہاجرین کو بھی پکارا، مہاجر بھی آ گئے۔ اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا، یا رسول اللہ وہاں تو مہاجر انصار لڑنے لگے، وہ پرانی لڑائیاں پھر سے جاگ گئی ہیں۔ نبی پاک تشریف لائے، حضور نے وہاں لفظ بیان کیے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا کام ہے؟ اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے، آمین تو کہنا۔ اور تو اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائے، برادری کیا ہوتی ہے؟ برادری تو تعارف کے لیے، اونچ نیچ کہاں سے آ گئی؟ کہا میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو۔ صلح کرائی، بات رفع دفع کرائی، لوگ چلے گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا۔ پھر گیا وہ اور جا کے انصار مدینہ سے کہنے لگا، ایک دفعہ جا لینے دو مدینے، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، وہاں صرف عزت والے رہیں گے۔ یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقون میں بیان فرمایا ہے۔ اس نے یہ بات کی۔ ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہے تھے، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے، اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو معاذ اللہ آج یہ ایسا نہ کرتے۔ حضرت عمر نے بھی سن لیا، حضرت عمر نے بات سن لی، تلوار نکالی اور دوڑے۔ حضور نے بازو پکڑا، فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا، اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھے چھوڑے، میں ماروں گا۔ حضور نے فرمایا عمر چپ کر، وہ جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دیے۔
چپ کر، حوصلہ کر، صبر کر، دلیری کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا، پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں میں چپ تو کر گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی سلول سے، تو نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا حاشا وک اللہ، میں نے بات ہی نہیں کی نا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہے، تو یہ بوڑھا آدمی ہے، چلو صحیح کہتا ہوگا۔ حضور بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا، فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے، اور پھر لفظ بڑے حسین ہے، فرمایا یہ کہتے ہم عزت والے ہیں؟ نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے، مومنین کے پاس عزت ہے۔ یہ قرآن پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی سلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید صحیح کہتے ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جا رہا ہے قافلہ۔ جب مدینے کی سرحد آ گئی نا، حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی، تو عبداللہ کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانثار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تلوار لے کے مدینے کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ، انہیں اتنی بے ایمانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا؟ کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں، رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، کہے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بول، کہے حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت، کہے اپنی زبان سے، کہے میرے رب کا یہ فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا۔ تو کہا کہے، تو دشمن ہو کے کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے، مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ہیں، ان کے غلام شانوں والے۔ جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا، شہرت ہوئی، اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر تیری بات صحیح تھی، اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا۔ وہ میں نے تجھے کہا حوصلہ کر، تدبر کر، وقت کا انتظار کر، یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ۔ اتنی اچھی رائے، وقت فیصلہ کرتا ہے، تدبر سے چلے، دانائی سے چلے، علم پیدا کریں، بردباری۔ ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکل آتی ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تبصرہ کر بیٹھتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، ہم نے غلط بات کر۔ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر تفتیش کے، حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں، پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں علم نہ چھوڑیں، حوصلہ نہ، لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی، پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے، وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے نے وہ کوندے ہی نہیں پے۔ وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا، جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی، گھر میں امن ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں جی یہ بڑی بیوقوف ہے، میری سنتی نہیں۔ تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں، جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور، شیکسپیئر، باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں۔ اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں، تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے، جو ان سے بحث۔ تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی۔ تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے، کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں۔ تو بھائی حوصلہ پیدا کرے، علم پیدا کرے۔ بہت ساری ایسی باتیں کرے کہ جس میں اشتعال آئے گا، فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے، اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس، اوہو 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے، ان کی ماں۔ اور بات مجھے نہیں بھولتی
ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے، دوسرا کر سکتا؟ تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی پر تو مرد تھا نا، تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں، اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں، 20 کیس، اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں، صبر نہیں، رضا نہیں، ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا، صحیح ہے میری آزمائش ہے، کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے، پھر تو سکھی ہو جائے، تیرے لیے جینا آسان ہو جائے، پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا، دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے، اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے، اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے، انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نکلی، آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے، میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے، معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا ہو مدینے جانے کا، لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے، نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کریں طبیعت پریشان ہو جاتی، یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے، حالات خراب ہو گئے، لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ، حضور مالک، حرم کے مالک مطلق، جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا، ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے، واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا، مکے کا آدمی تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے، مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے.
اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا, حوصلہ, تدبر. یہ تدبیر ہے, صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام, مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں, لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے. میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن ایک سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000 اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا. قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 100,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک علیہ السلام کے حوصلے نے کمال دکھایا, اس تدبیر نے فائدہ دیا امت مسلمہ کو. 10,000 کا لشکر لے کے حضور کعبے میں داخل ہوئے. کل جو ابو سفیان کہتے تھے نا محمد رسول اللہ لکھنے نہیں دوں گا, آج وہ خود کہہ رہے تھے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کل جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ لفظ نہیں لکھنے دوں گا, آج ابو سفیان کی حویلی میں لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب کی تدبر نے, فقاہت نے, اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں. 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے. میرے رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا, ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. یہ میرے نبی پاک کا تدبر ہے, حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے, دلیری کر جاؤ گے, آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں, صبر نہیں, سکون نہیں, 2-4 باتیں, یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے, ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے, باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے, اور ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جے ایک ہی ہے, ایک بھی حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. تو اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے, مکہ کب. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا, نہ بچے میں نہ تو کس میں حوصلہ ہوگا. بولے
किसी में भी नहीं। छुट्टी, सबको फतवा मिल गया ना, ये बच्चा है जी, अभी ये तो बच्चा है, आप तो सियाने बयाने हैं, ये बच्चा है। कमाल हो गई है भाई, क्या मतलब है बच्चा है? बच्चे को सारा पता है, हर चीज उसे आती है, तो हौसला करना ही नहीं आता। और फिर कह दिया वो तो गर्म खून है। वो क्या बात करते हो, गर्म खून? अब्बे के गले पड़ गया गर्म खून, इसको खड़ा करो ना एसपी के सामने और इसको को मार थप्पड़ उसके मुंह पे, तेरे गर्म खून का पता चले। गरीब के ये गले पड़ गया, इसको खड़ा करो एसओचओ के सामने, फिर पता चलेगा खून कितना गर्म है। वहां बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। और गर्म खून इसका सिर्फ अम्मा के लिए, जलाल सिर्फ रह गया अगर गरीब घर की बेटी ब्याह के लाया तो सिर्फ उसके लिए। कोई ऐसी बात नहीं, हम बड़े सियाने, हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, हमारा वो गर्म खून बड़ा सियाना है। वो जहां देखता है कि मामला हल्का है तो वहां वो गर्म खून जलाल में, और जहां देखता है कि सामने वाला तगड़ा है तो वहां वो गर्म खून फौरन ठंडा हो जाता है। हौसला पैदा करे, जिंदगी हौसलेमंद लोग जीते, जो हौसलेमंद नहीं होते वो तो जिंदगी का एक साल लुत्फ से नहीं जी पाते। हौसला करें, मुस्कुराएं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी उनके पास होती थी, तो हुजूर ने एक दिन फरमाया उस्मान, अच्छा ये नहीं था कि उस्मान खास लोगों को चाबी काबा खोल के दिखाते थे, बल्कि उनको कुरैश की जानिब से ये हुक्म था कि जो भी तुझे कहे तूने काबे का दरवाजा खोल देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हिजरत से 2-4 दिन पहले कहा कि उस्मान जरा चाबी दो, मैंने काबा अंदर से देखना है। बड़े ठंडे दिल से जरा सुनना, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखिएगा जरा मेरे भाई। मैंने एक बंदे से कहा यार पानी की बोतल देना दुकानदार से, एक है उसने कह दिया नहीं मेरे पास। इस बात का कोई गुस्सा? बोलिए। और अगर वो कहे सारे जमाने को मिलेगी आपको नहीं देनी, फिर बोले मेरा ख्याल है चुप करके हंस के आ जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कहेंगे मुझे नहीं ना देनी तूने, तो दुकान उठा यहां से, बंद कर इसे। क्या मतलब है सबको देनी है तुझे नहीं देनी? क्या माना है इसका? लेके जाऊंगा, झगड़ा होगा, बहस करेंगे। उस्मान बिन तलहा से हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, काबा देखना है। उस्मान कहने लगा मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा, आपको नहीं दिखाऊंगा। कितनी सख्त बात है, पर कुर्बान जाएं रसूलुल्लाह के हौसले पे सल्लल्लाहु अलैहि। उस्मान कहते हैं मैंने ये बात की तो नबी पाक मुस्कुराने लगे, और मैं अच्छा नहीं देनी, तो हुजूर ने ना मुस्कुरा के और मेरी कमर पे थपकी दी, फरमाया अच्छा याद रखना ये चाबी मैं तुझसे ले लूंगा, और जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको दूंगा। उस्मान कहते हैं रोज रात को नबी पाक के ये जुमले मेरे कानों में गूंजते थे कि हुजूर ने फरमाया। कहते हैं जिस दिन पता चला ना नबी पाक 10,000 का लश्कर लेके आ रहे हैं, तो अबू सुफियान मीटिंगें कर रहे थे, मक्के के सारे सरदार तैयारी कर रहे थे, और मेरे कानों में एक ही लफ्ज था कि हुजूर ने फरमाया मैं चाबी ले लूंगा, फिर जिसको मैं चाहूंगा उसे दूंगा। उस्मान कहते हद हो गई, वक्त गुजर गया, हुजूर आ गए, तवाफ फरमाया, और तवाफ के बाद मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना जरा उस्मान को। उस्मान कहते हैं मैं चाबी लेके आया तो दूसरा जुमला कोई नहीं। साढ़े ना कोई बंदा मशवरा देवे ओदी ना मनीए, ते जे काम उंज हो जे ना जे जो ने मशवरा दिता सी ते नाल ही गौस पाक बन जांदा है। तेनू आखिया सी ना, फौरन ही दाता अली अजमेरी हो जाता है। वो कहंदे तेन पता नहीं मैं किड्डा वली अल्लाह, तेनू मैं आखिया सी मैं इंज ना कर, और बंदा परेशान होता है, काम उल्ट हो गया, और लागों आखी जाता वेखो जी मैं तो तुहानू पहलों ही आखिया सी। अजीब बात है, शेख चिल्ली की तरह पीछे पड़ जाएगा, मैंने तो पहले ही कहा था। ओ बस कर यार, अब तू ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हो गया, बस कर। मशवरा ही होता है, किसी का मिल जाता है और किसी का नहीं लिया जाता। फौरी तौर पे बंदा उठ के ना तो विलायत की चौथी सीढ़ी पे चढ़ जाएगा, कहेगा मैं तो अब्दाले वक्त हूँ, मैं कुतबे दौरा हूं, मैंने तुझे कहा नहीं था। बस कर यार, कई दफा मशवरे सही होते हैं, कई दफा सही। बोलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद के दिन ख्वाहिश ये थी कि अंदर रह के लड़ना है। जवान सहाबा ने कहा बाहर जाके लड़ाई करनी है, हुजूर ने बाहर जाके जंग की, बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई। हुजूर ने एक दफा नहीं कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था अंदर रहना है, बस हो गया जो हो गया।
اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی عرض نہیں یار، نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ۔ عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا، میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی، لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے، فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا، یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو۔ عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا، وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا، ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا ہوتا۔ گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی، راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے، حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں، وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کریں اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی پر اس میں لذت وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے، فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی، اب بیماری تب بھی کٹ گئی۔ پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے، بیماری وہ بھی کٹ گئی۔ اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی، تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس
अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत जिब्रील अमीन मिलने आए तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह के नेक बंदों में जो अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद है नबियों के बाद, तो जो करना बात पर, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है नबियों के बाद वलियों में, और सबसे ज्यादा अल्लाह जिसको अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार लिखा जाता है, मेरी उस बंदे से मुलाकात कराओ। तो हजरत जिब्रील ने जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को साथ लिया तो एक शख्स के पास पहुंचे जो आंखों से अंधा था, दोनों हाथ उसके सलामत नहीं थे और पूरे जिस्म में पीप जारी थी, रेशा था। जब जाके अस्सलाम वालेकुम कहा ना हजरत यूनुस ने, उसने वालेकुम सलाम के बाद पहला लफ्ज पता क्या कहा? उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा, आप भी अदा करें अल्लाह का शुक्र, या अल्लाह तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, तो शुरू से इस तरह का है, नाबीना भी और हाथों से माजूर भी और सारा जिस्म शुरू से। तो बड़े ही खूबसूरत लफ्ज उस बीमार ने कहे, कहने लगे, नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, जब तक मेरे रब ने चाहा कि ये दुनिया को देखे तो तब तक उसने मुझे आंखें दी, और जब उसने चाहा कि अब इसका देखना बेहतर नहीं तो उसने वापस ले ली। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा, जब तक उसने चाहा कि मेरे हाथ रहे तब तक रहे, जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो उसने ले लिए, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब तक उसने चाहा कि मेरा जिस्म सही और सलामत रहे तो रहा, और जब उसने चाहा कि मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे बीमार कर दिया, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, जिब्रील, वाकई ये अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदा है, सबसे ज्यादा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा मोमिन हर हाल में ही नफे में है, नेमत मिले तो शुक्र करके नफा, मुसीबत आए तो सब्र करके नफा। अपनी जिंदगी में तहम्मुल, बुर्दबारी, इल्म पैदा करे, हौसला पैदा करे। हर आने जाने वाले शख्स के मिजाज के मुताबिक उसे ना मिले, अपना मिजाज सही रखे, अपनी तबीयत के मुताबिक अपने माहौल को बरकरार रखे। इल्म के साथ गुजारा करोगे तो रिश्तेदारों से भी बनी रहेगी, दोस्तों से भी बनी रहेगी, हर एक से ताल्लुक रहेगा। और अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं तो फिर सारे मामलात परेशानी का शिकार हो जाएंगे। ये तो आज का मजमून था। हमें ना लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं पीर साहब दरवेशों को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, देते हैं ना मशवरा लोग जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, जुदा हो दी सियासत से तो। और पहला फिक्र यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा, जब सियासत और दीन अलग-अलग होते हैं तो चंगेज खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के जमाने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा, जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में, टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा, यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए। अब मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा, मौलाना आप जाके ना गार तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, या अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें। किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं? नहीं सही कह रहा? धुआं गल्ला तो यहां कर चढ़ी जे। सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की, और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना, मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले
تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جب اسے سورت اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی؟ بولے نا یار، کیوں چھیڑتے ہیں سیاست؟ ہم نہ پچھلے جمعے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے، حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے، انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یار لوگوں کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے، ہماری اپنی سڑکیں ہیں، کسی کو بس ٹھیک ہے، انہوں نے واپس لے لی تو بات ختم ہو گئی، ہم مان گئے، تسلیم کر لیا۔ اتنا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس آدمی کو ضرور سزا دو جس نے یہ ترمیم کی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، کوئی نہیں نکلے، نہیں نہ نکلے بولے ہیں۔ تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے کی؟ کہ ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں مرضیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا ہی فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہیں، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہیں ناموس رسالت کے، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو، تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور قوم شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست نہ کر، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دیا اتنی بڑی بات؟ اور میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں اور آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے، وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو۔ من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہیں، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے، ہم کسی کو یہ اجازت ہے۔ اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا ہے۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بے ایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ۔ ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے،
शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोलो, या नबी रसूल के वो सल्लल्लाहु। तो ये मशवरा, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुनिए, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं, उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारे निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट बूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं, हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबर रसूल अता कर दिया जाए, उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबर रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPM ने बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं, और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के, और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहि रहमा पैदा होते हैं, फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिक का फैसला है कि मरज़ई काफर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई, उनको अक़लियत करार दे दिया, और जब से वो अक़लियत बने, ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो, तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना, तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की, जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे, वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं बेचना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता ही नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहाँ तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा कि बख्शा जाना ना जाना ये तो रहमत इलाही का मामला है, पर इतना गंदा जनाजा नहीं पढ़ना।
نہ گندا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے. مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑے جاتے, تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں. کدھر ہیں تمہاری دولتیں؟ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا. تو بھائی اپنی قبر اشر کو, جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا. اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ منہ لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ شرم کرو اور ایسے بےایمانوں کو, کالے ناگ جو تم نے بھرتی کی ہوئے, ان کو نکالو, اور اگر تعریفیں کروانی ہو, تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوا لیا کرو. ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو, باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے, بڑا وقار ہے. ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو. ہمارے پاس بڑے تماشے ہیں سیاست کرنے کو, باقی تماشوں پہ سیاست کرو. یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے, یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار, جب بات ختم ہو گئی, اسمبلی نے بل واپس لے لیا, تو صوبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات کا؟ بات ختم ہو گئی, ہم نے جلوس نہیں نکالنا, چھوڑ دیا, خاموش ہو گئے. علماء نے میٹنگیں بلائی تھی, کینسل کر دی, ٹھیک ہے جی بات. اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر کہتے ہیں احتجاج ہوتا ہے, شور ہوتا ہے. تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے. یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی, اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا؟ اللہ